الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 332 پر کلام چل رہا تھا۔ الہادی پروگرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ نکاح اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، جیسے نکاح ہے، مہر ہے، میاں بیوی کے باہم تعلقات ہیں، پھر بچوں کی پرورش پہ بھی ہم کلام کر لیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح پھر طلاق کا مسئلہ ہے، پھر عدت کے مسائل ہیں، ان تمام پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ابھی جو ہم نے آیت جو آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو پھر ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو اے لڑکی کے سرپرستو تم ان بچیوں کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے انہی پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو حکم ہوگا یہ اس صورت میں ہوگا جب مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہی شوہر کو ڈائریکٹ رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر شوہر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے یا متفرق طور پہ دے دیتا ہے تو 3 طلاق کے بعد عورت اپنے سابقہ شوہر سے اس وقت تک رجوع نہیں کر سکتی جبکہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے اور ان میں باہم فزیکلی طور پہ تعلق قائم نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ایک اور آیت سنائی تھی کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اس میں نکاح کا ذکر ہے، اور بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جنہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا لیکن ابھی ہمارا کوئی تعلق جسمانی قائم نہیں ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ان سے علیحدہ ہو کر پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک تم اپنے اس شوہر کا اور یہ شوہر تمہارا کچھ نہ کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار نے کنایہ لفظ استعمال فرمایا شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، لیکن فقہاء اس کی شرح کرتے ہوئے، محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کا مقصود یہ تھا کہ جب تک تم دونوں کا کچھ نہ کچھ جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے اس وقت تک تم پہلے شوہر کے ساتھ حلال کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو کسی اور شخص سے لازم نکاح کرنا پڑے گا، تبھی وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اور حدیث نے مزید اس میں اضافہ کر دیا کہ صرف نکاح ہی کافی نہیں بلکہ جسمانی تعلق بھی لازم ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ یہ ہے 3 طلاقوں کے بعد کا حکم۔ لیکن اس آیت کریمہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً اجازت دے رہا ہے عورت کو کہ اگر وہ شوہر نے ان کو طلاق دی ہے، عدت ختم ہو گئی، پھر بھی یہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، تو یہ اجازت ثابت کرتی ہے کہ یہ مسئلہ 3 طلاق کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حکم طلاق آیات میں ہے، یہ ہے 1 یا 2 طلاقوں کا حکم۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے کہ جب اے شوہرو جب تم اپنی بیویوں کو 1 طلاق دو یا 2 طلاقیں دو اور وہ عدت گزار لیں تو اب گھر کے سرپرستوں تم ان لڑکیوں کو ان سابقہ شوہروں کے پاس جانے سے نہ روکو، اگر یہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کرنے دو۔ اور میں پچھلے پروگرام میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور عورت نے عدت گزار کر کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو، پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آ گئی، تو اس سے کوئی نئی حلت پیدا نہیں ہوتی، حلال ہونا پیدا نہیں ہوتا، وہی سابقہ معاملہ رہتا ہے کہ شوہر نے اگر 1 طلاق دی تھی، یہ عورت نے جب نکاح کرے گی تو وہ 2 طلاق کا مالک رہے گا، 1 ہو گئی، اور اگر اس نے پہلے 2 دے چکا ہے تو اب اس نکاح کے بعد 1 کا ہی مالک رہے گا، کبھی بھی زندگی میں 1 دے دے گا، 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہو کہ شوہر نے 1 دی ہیں یا 2 طلاقیں دی ہیں یا 3 طلاقیں دی ہیں اور عورت عدت گزار کر پھر دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی ہے اور پھر ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر دوسرے شوہر طلاق دیتا ہے، اس کی عدت وہ گزار کر پھر پہلے شوہر کے پاس آتی ہے، درمیان میں بس اگر دوسرا شوہر آ گیا تو چاہے پہلے 1 طلاق دی ہو 2 یا 3، پھر اگر درمیان میں شوہر آ گیا ہے تو پہلے والے شوہر کو دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔
اب یہاں بات ہی چل رہی تھی کہ جب شوہر نے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق اور عورت نے عدت گزار لی، اب وہ دونوں باہم رضامندی سے چاہتے ہیں کہ ہم مل جائیں، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اور جب یہ باہم ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، راضی ہونا چاہتے ہیں بھلائی کے ساتھ، یعنی کوئی شیطانیت ذہن کے اندر نہیں ہے، کوئی فاسد ارادہ نہیں ہے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہی سوچتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں اور پھر گن گن کے بدلے لوں گا سابقہ، کیونکہ ابھی مزہ نہیں آیا طلاق دے کر، ابھی تو اور بدلے لینا چاہیے تھا، اور میں اس کو اذیت دوں، تکلیف دوں، تو یہ تو پھر بالمعروف تو نہ ہوا، تو بالشر وہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کسی کے بچی کے جذبات سے نہ کھیلیں، کسی کے اگر لڑکی میں دیکھیں قصور ہوگا، بہت سارا قصور ہوگا، لیکن اگر قصور ہے اور وہ ظالمہ بن رہی ہے، ظلم کی مرتکب بن رہی ہے، تو یہ شریعت ہمیں نہیں کہتی کہ آپ بھی ظالم بن جائیں، آپ برداشت کر لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم مکے میں تھے ہماری عورتیں ہم سے دبتی تھیں، لیکن جب ہم مدینے میں آئے، یہاں انصاری لوگ تھے، ان کی عورتیں ان کے سامنے گفتگو کرتی ہیں، جواب دے دیا کرتی ہیں، تو ہماری عورتوں نے بھی جب ان عورتوں کو دیکھا تو وہ بھی ہمارے سامنے گفتگو کرنے لگی ہیں، پہلے تو خاموش رہتی تھیں، دبی ہوئی رہتی تھی، اب جرأت آ گئی ہے، تو سرکار مسکرا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹیڑھی پسلی کے ساتھ پیدا کیا ہے، تم اسے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی استعمال کرو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ بہنوں سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اور بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا لے جائیں گی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، دل پر بات کو رکھ لینا، فوراً ناراض ہو کر، غصے ہو کر، فوراً ایک دم اے سے زیڈ پر پہنچ جانا، جیسے تھوڑا جھگڑا ہو، بس طلاق دے دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، بیزار ہو گئی ہوں میں تم سے، حالانکہ وہ دل سے نہیں کہہ رہی ہوتی، صرف یہاں سے کہہ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا دماغ کام کر رہا ہے اتنی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، پھر جب شوہر فیڈ اپ ہو کر کبھی طلاق دے دیتا ہے تو پھر ان کے یہاں سے نیچے اترتی ہے چیز دل تک، اور پھر جب دل کام کرنا شروع کرتا ہے، یا کہہ لیں کہ ذہن سے ہی طرح کام شروع کرتا ہے کہ غصہ ختم ہو جاتا ہے، جو باطنی کیفیات عقل پر غالب آ کر اس کے صحیح استعمال سے ان کو روک رہی تھیں، وہ باطنی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر ذہن صحیح اور مکمل طور پہ کام کرنے لگتا ہے، تو اکثر میں نے بہنوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھیں، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ پانی کے قطرے سے پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کی پسلی مبارکہ سے پیدا کر دیا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اس لیے پھر وہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئیں، تو ان کا یہ اثر ان کی اولاد یعنی خواتین کے اندر بھی منتقل ہوتا رہا، تو لہٰذا ہماری بہنیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، ہر کوئی خاتون بری نہیں ہوتی، سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ تھوڑی بہت ایسی کمزوری ان کے اندر رکھی گئی ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ بہنوں کی عقل کم ہوتی ہے، ان کی عقل بہت اچھی ہوتی ہے، ذہن بہت تیز کام کرتا ہے، تبھی تو مرد کو انگلیوں پہ نچاتی ہیں بڑے آرام کے ساتھ کٹھ پتلی کی طرح، اور مرد بیچارہ پاگل سا ہو کے ان کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ماں کے پیچھے، کبھی بہنوں کے پیچھے، کبھی بیوی کے پیچھے، کبھی ساس کے پیچھے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس پر مہر لگائی ہوئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عقل مند کی عقل کو زائل کرنے والی میں نے عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی ہے، یعنی اتنی یہ سمجھدار سرکار نے فرمایا خواتین ہوتی ہیں کہ عقل مند مرد کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی عقلیں کمزور ہوتی ہیں یا یہ مطلب بے عقل ہوتی ہیں، جیسے بعض لوگ جہالت میں کہہ دیتے ہیں کہ تم عورتوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، تمہارا دماغ ہی نہیں ہوتا، بھینسوں کی طرح ہو تم، جانوروں کی طرح، نہیں، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ خواتین کی جو باطنی کیفیات ہوتی ہے نا، غصہ ہوتا ہے، جذبہ انتقام ہوتا ہے، ناراض ہونا جو ہوتا ہے، یہ ایک دم کیفیات اتنی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر غالب آتی ہیں کہ ان کی عقل اکثر ان کیفیات کے تابع ہو جاتی ہے، گویا کہ کیفیات زوردار ہوتی ہیں، عقل کا استعمال پورا نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے ان سے کچھ فیصلے کبھی کبھار غلط قسم کے نکل جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ان کیفیات سے باہر نکلتی ہیں، تو جتنے میرے پاس کیسز آئے ہیں اس میں نے اکثر خواتین کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر خواتین کو۔
اگر 100 کیسز آئے ہیں میرے پاس سمجھ لیجئے تو 99% جو خواتین ہیں وہ افسوس ہی کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جلد بازی میں طلاق لے لی، خلا لے لیا، اب پچھتا رہی ہوتی ہیں مجھ سے ہم کس طرح واپس جائیں، کیا خلا کے بعد جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، آپ کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ باطنی کیفیات کو اپنے اوپر غالب آ کر اپنی عقل کو کم کر لیں اور اس کے صحیح استعمال سے محروم رہ کر غلط فیصلے کریں اور بعد میں پچھتائیں، بلکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ اپنی کیفیات کو اپنے تابع کریں اور اکثر اپنی عقل کو اپنی کیفیات پر غالب رکھ کر درست فیصلہ کریں۔ اور یہ ایک مشورہ ہے ہمارا ہر ایک کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ وقتی عارضی حالت اور کیفیت کے پیش نظر مستقبل کے کسی یوں کہہ لیں کہ وقتی اور عارضی کیفیت اور حالت پر اپنے مستقبل کے کسی بھی بڑے فیصلے کی بنیاد نہ رکھیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ کیونکہ مثال کے طور پر جھگڑا ہو رہا ہے، اب شوہر کو بڑا غصہ آیا اور اس وقت ایک دوسرے کے شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہوتی ہے جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے ایک عارضی کیفیت، ایک وقتی حالت۔ اس پر اگر آپ بڑے فیصلے کی بنیاد رکھ لیں، مثلا شوہر کہ ٹھیک ہے اگر تو نہیں رہتی جو میں طلاق دے دیں تینوں، اب یہ بڑا فیصلے کی بنیاد عارضی کیفیت پر رکھی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ عارضی کیفیت ختم ہو جائے گی کہ یہ ہے ہی تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر اس کے بعد پچھتاوا، پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ایسی ایسی خراب حالتیں ہوتے دیکھی ہیں لوگوں کی، اور بہنوں کی بھی اور مردوں کی بھی، کہ بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس ایک عارضی کیفیت غالب آ گئی اور انہیں کچھ سمجھانے والا اس وقت ایسا نہیں تھا، یا ان کی باقاعدہ باطنی تربیت کرنے والا نہیں تھا کہ جن کی گفتگو اس وقت ان کو سہارا دیتی۔ اور اس قسم کے پروگرام تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو داڑھی والے کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے ان کو کہ کوئی دقیانوسی آدمی ہوگا، جنگل سے اٹھ کر آ کر بیٹھ گیا اور چنے بیچ رہا ہے، معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا تصور رکھتے ہیں، اور ساری سمجھداریاں سمجھتے ہیں ہم کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کے اندر ہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو دینی علم بھی سیکھے ہوئے ہیں اور دنیاوی علم بھی، تو ہمارے سامنے بٹھائیے کسی کو گفتگو کر کے دیکھیں کسی گفتگو میں گہرائی ہے اور کون ایک بات کے مختلف پہلوؤں کا اچھے انداز سے احاطہ کر سکتا ہے۔ اپنا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اگر محنت بھی ہے تو وہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ محنت کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس قسم کی باتیں سنتے نہیں ہیں، اس قسم کے پروگرام دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر خود ہی ہم فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں، یا ہم جیسے ہی نامعقول قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نے نامعقول لفظ اس لیے استعمال کیا، نامعقول مانے جو اپنی عقل کو استعمال کامل طور پہ نہ کرنے والا ہو، تو اسی قسم کے ان سے مشورے ملتے ہیں اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائیوں کو چاہیے کہ خواتین کو اسی انداز سے لے کہ یہ بیچاری ان کی اکثر طبیعتیں کیفیتیں ان کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اب اگر بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، پاس سے چلے جائیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، پھر جب آپ باہر سے آنے لگیں کوئی پھول لے آئیں، کوئی گجرے لے آئیں، کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئیں، کوئی تحفہ لے آئیں، کوئی ایک سونے کا سیٹ، سونے کی انگوٹھی لے آئیں، کوئی مطلب چین لے آئیں سونے کی، وہ لا کر پھر اس کے سامنے پیش کریں، دیکھیں کیسا غصہ ختم ہوتا ہے، پھر گھر کے اندر پیاری سی فضا۔ اور ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے، ہم نہ تحفے لاتے ہیں نہ کچھ، واپس آتے ہیں تو پھر دروازے کو دھاڑ سے لات ماری اور یہ اور جھگڑے فساد شروع ہوئے، ختم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اگر یہ بچی اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور معاملہ یہ ہو کہ شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، ابھی 3 نہیں دی، 1 یا 2، تو بالکل گھر والوں سے فرمائے کہ ان کو روکو نہیں، جانے دیں، ان کو ملنے دیں۔ اور اس میں اتنی سختی فرمائے کہ یہ جو ہم ملنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ نصیحت کی جا اس حکم کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کسی کافر سے خطاب نہیں ہے، یہ کسی ایسے عام شخص سے خطاب نہیں ہے کہ جو اس قسم کے ایمان کا حامل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ مومن سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم وہی مانے گا جس میں وصف ایمان ہوگا اور ایمان کاملیت کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ اس لیے ایسا اگر کوئی گھر ہے جو ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ ہر گھر کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے، شوہروں کا بھی بہت قصور ہوتا ہے، انکار نہیں، عورتوں کا بھی بہت قصور ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اب آپ سے آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اس پہ غور کریں۔ اگر یہ دونوں باہم رضامندی سے ملنے کے لیے تیار ہوں تو سرپرستوں کو چاہیے کہ یہ اٹل فیصلہ نہ کر لیں کہ چاہے اب ہماری بچی کا جنازہ اڑ جائے وہاں نہیں جائے گی، تم سے شادی نہیں کریں گے، کسی اور سے کر دیں گے، غلط۔
اگر یہ ملنا چاہتے ہیں تو ملنے دیں۔ کیوں ملنے دیں؟ اب اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ جو ہم حکم بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا اور زیادہ صاف ستھرائی والا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اگر آپ نہ ملنے دیں پہلے شوہر کے ساتھ تو دو صورتیں ہیں، یا تو بچی کی شادی ہی نہ ہو، مطلب وہ ایسی بولے میں اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار دوں گی، یہ ایک عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ دیکھیں عورتیں بڑی ہمت کے ساتھ بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانیاں ختم کر دیتی ہیں، وہ کسی اور شخص کی طرف مائل نہیں ہوتی، نکاح نہیں کرتی ہیں کہ وہ میرے بچوں کو قبول نہیں کرے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ظلم ہو، ستم ہو، کوئی اور معاملہ ہو، میں شادی کرنے کے بعد اپنے بچوں کی طرف سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بہنیں بہت بعض اوقات قربانیاں دیتی ہیں، لیکن کیا اس قربانیوں کی وجہ سے ان کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، احساسات ختم ہو جاتے ہیں؟ 24 آور کوئی بھی ہمیشہ کام میں مشغول نہیں ہوتا، اگر مشغول ہو تو ذہن چلو لگا رہتا ہے، لیکن کبھی تو تنہائی ہوتی ہے، کبھی تو آدمی سکون سے لیٹتا ہے اور پھر اس کا ذہن چلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت اس قسم کی کیفیات زیادہ انسان محسوس کرتا ہے اور ان کے اثرات اپنے اوپر مرتب ہوتے دیکھتا ہے۔ سب کاموں سے فارغ ہو گئی، بچے بھی سو گئے، گھر والے سارے سو رہے ہیں، اب وہ بیچاری ایک کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، اب اس کو اپنا شوہر یاد آ رہا ہے، یا جو باطنی تقاضے ہیں انسان کے ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ بیچاری یہ باتیں کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی ہے، وہ گھٹتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ اپنے احساسات کو روکتی ہے، اس سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ذہن مکمل طور پہ کام نہیں کرنے لگتا، تعمیری صلاحیتیں رک جاتی ہیں، اور پھر وہ چڑچڑےپن میں بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیتی ہے، ڈانٹتی ہے، زیادہ وہ جھگڑلو ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ اس کا اندر چڑچڑاپن زیادہ آ گیا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو وہ اپنی طبیعت سے لڑ کر، اپنے باطن سے لڑ کر یہ حالت تو ہونی ہے۔ تو یا تو صورتحال یہ ہو کہ بچے کی شادی نہ ہونے دے تو اس قسم کے مسائل، اور پھر لوگوں کی تانا زنی، تانا وغیرہ آپ دیکھیں کتنے ہوتے ہیں سب کچھ۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کسی اور شخص سے آپ نکاح کر دیں، یہ ہم وہ صورت بتا رہے ہیں کہ جب پہلے شوہر کے پاس نہیں جانے دینا بھائی، تو دو ہی ہوگی، یا تو آپ شادی نہ کریں یا کسی اور شخص سے کر دیں۔ اب اور شخص سے کی تو دو صورتیں، اس عورت کے اگر بچے ہیں تو بچے بیچارے بڑے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ ایک پہلا والد ہے جس سے ملاقات کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ باپ ہمیشہ چھوڑتا نہیں ہے، بہت سے لوگ میل ملاقات کرتے رہتے ہیں، پھر دوسرے شخص کو اپنا باپ ایک دم بنانا، تصور کرنا کہ ہمارے والد ہیں، بعض اوقات وہ نہیں ہو پاتا، بچے قبول نہیں کر پاتے جیسے دوسری ماں کو قبول نہیں کر پاتے، تو ان کی لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بہت بیچاروں کو پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور اگر بچے تھوڑا سا ذی شعور ہو جاتے ہیں 6-7 سال میں، اور بچیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ ماں سے بھی بعض اوقات ذکر نہیں کرتی ہیں، اور وہ اندر ہی اندر پھر جلتے ہیں، کڑتے ہیں اپنے گھر کی موجودہ صورتحال پہ۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت ایک نئے مرد کے قریب جاتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس مطلقہ سے کسی کنوارے نے تو شاید نہیں کی ہوگی، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ملنے سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں، اور اس سے واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بہت ہی بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلا پروگرام بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد